مجھے سچ بتائیے، جب ہم گھروں میں ہوتے ہیں اس وقت جب اذان ہوتی ہے تو کیا ہم ایسا ہی کرتے ہیں یا باتیں کرتے ہیں؟ باتیں کرتے ہیں نا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایسا باتیں کرنے والے کی سزا کیا ہوگی؟ جو جان بوجھ کر اذان کے وقت دنیا کی باتیں کرتا رہے گا، یعنی اذان کی طرف توجہ ہی نہیں کرے گا، وہ ایسے شخص کا کیا انجام ہوگا؟ اس کے بارے میں وعید سنائی گئی ہے، ڈر سنایا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، خاتمہ بالخیر نہ ہو۔ اب سوچئے کہ کتنی بڑی سزا ہے یہ، کہ اذان کو سن کر بے پرواہی کرنا، اذان کو سن کر اس کی طرف دھیان نہ دینا۔ آج سے ہم نے یہ سبق سیکھا سنی دعوت اسلامی کے اس اجتماع میں۔ یہاں پر مرد بھی بیٹھے ہیں، خواتین بھی پیچھے پردہ نشین ہیں۔ میں ان سے بھی گزارش کروں گا اپنے گھر میں اپنے بچوں کو یہ تربیت دیں کہ جب اذان جیسے ہی ہو جائے سائلنس ہو جانا چاہیے سب کو، اور اذان کا جواب دینا چاہیے، اور اس کے بعد اذان کے بعد کی دعا پڑھنی چاہیے جیسے میں نے بھی پڑھی۔ تو گھر میں یہ ماحول بنائیے کہ اذان ہو جائے تو کوئی اپنے گھر میں کا بڑا ہو یا بچہ ہو جس کو دعا یاد ہو، یا یاد نہ ہو تو دیکھ کر کارڈ میں، کتاب میں دیکھ کر کے اپنے گھر والوں کو پڑھاؤ۔ اس طرح ماحول بنے گا۔ اب اس کی فضیلت میں آپ کو بتاؤں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اذان سنے، اذان کا جواب دے، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ کر جو ابھی ہم نے پڑھی، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، یہ دعا پڑھ کر میرے لیے مقام محمود اور وسیلے کی دعا کرے تو حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ اب سوچئے کہ صرف اذان کا جواب دینے پر اور دعا پڑھنے پر حضور کتنا بڑا وعدہ فرما رہے ہیں۔ پھر جو نماز پڑھے گا اس کی عظمتوں کا کیا کہنا؟ تو کیا یہ تبدیلی آئے گی ہمارے اندر؟ اچھا، پھر آپ نے غور کیا ہے کبھی کہ جب اذان ہوتی ہے تو مؤذن جو کہتا ہے، مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر، تو ہم بھی کیا کہتے ہیں جواب میں؟ پھر مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو ہم بھی کیا کہتے ہیں؟ پھر وہ کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو ہم بھی جواب میں وہی کہتے ہیں اور درود شریف پڑھتے ہیں، اور پھر اپنے انگوٹھوں کو چومتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے لگاتے ہیں، ہے نا؟ ایسا کرنے والے کی آنکھیں ہمیشہ محفوظ رہیں گی انشاءاللہ۔ اس پر عمل کیا کیجئے، سب کریں گے عمل انشاءاللہ۔ اور اس کے ساتھ یہ کہیں قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، کیا کہیں؟ یاد رہے گا نا انشاءاللہ۔ اس کے بعد مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، پھر کہتا ہے حی علی الفلاح، تو اس کے جواب میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں؟ ہاں، حی علی الصلاۃ بھی کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ پھر لاحول بھی پڑھتے ہیں۔ اب یہ لاحول ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ یہ لاحول کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کا میں آپ کو ریزن بتاؤں، اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں۔ لاحول اس لیے پڑھتے ہیں کہ جب ہم اذان دیتے ہیں، جب اذان ہوتی ہے، جیسے ہی اذان ہوتی ہے ویسے ہی شیطان کوسوں دور بھاگتا ہے، اذان کی آواز اس کو برداشت نہیں ہوتی۔ اسی لیے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو فوراً اذان دینی چاہیے اس کے کان میں، تاکہ پہلی آواز جو بچے کے کان میں پہنچے وہ اذان کی آواز ہو، اور شیطان اس وقت اسے وہاں پر وسوسہ ڈالنے کے لیے اس کے پاس نہیں آئے، بلکہ وہاں سے بھاگ جائے، تاکہ اس بچے کو دنیا میں آنے کے بعد اللہ کے نام کی برکتوں سے فائدہ حاصل ہو جائے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور اسی لیے ہمارے بزرگ جو ہیں وہ میت کو دفن کرنے کے بعد اذان دیتے ہیں قبر پر، کہ شیطان وہاں آنے نہ پائے۔ جیسے ہی اذان ہوتی ہے ویسے ہی بھاگتا ہے دندناتا ہوا، اس وقت تک سوال جواب ہو جائیں اور بندہ جو ہے وہ قبر کے سوال و جواب میں کامیاب ہو جائے۔ یہ اس کا ریزن ہے۔ تو جیسے ہی اذان ہوتی ہے تو شیطان کیا کرتا ہے؟ جواب چاہیے مجھے، میں پریکٹیکل چاہوں گا ابھی جواب۔ شیطان بھاگتا ہے، لیکن جیسے ہی مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، تو اب شیطان کو پھر گھبراہٹ ہوتی ہے کہ حی علی الصلاۃ کا مطلب ہوا آؤ نماز کی طرف۔ اب یہ اگر نماز کے لیے گیا، اگر یہ نماز کے لیے گیا تو میں تو مر گیا، کیونکہ شیطان کو یہ پسند نہیں ہے کہ بندہ نماز کو جائے، کیونکہ اس نے سجدہ نہیں کیا تو مردود ہوا، اور وہ انسان کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھتا پسند نہیں کرتا، تو اس سے وہ روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جیسے ہی مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ تو شیطان واپس آتا ہے۔ کیوں واپس آتا ہے؟ انسان کو نماز کے لیے جانے سے روکنے کے لیے۔ اس وقت ہمیں پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، تو یہ لاحول سن کے پھر اس کے چھکے چھوٹ جاتے، پھر بھاگتا ہے۔ اس لیے یہ لاحول پڑھی جاتی ہے۔ آپ کو یہ سمجھانا چاہتا تھا میں کہ لاحول اس وقت کیوں پڑھی جاتی ہے، کیونکہ وہ شیطان پلٹ کر واپس آتا ہے
اور پھر وہ روکنا چاہتا ہے ہمیں کہاں جانے سے؟ نماز کے لیے جانے سے. پھر لاول پڑھتے ہیں تو پھر بھاگتا ہے. اس لیے اذان پر توجہ دینا اور اذان کی طرف دھیان دینا اور یہ پڑھنا ضروری ہے. جو لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں وہ نماز کا بھی اہتمام کریں گے، اس لیے کہ وہ شیطان کو بھگا دیتے ہیں، شیطان ان کے قریب نہیں آتا. لیکن جو اذان ہی پر توجہ نہیں دے گا وہ نماز پہ کیا توجہ دے گا؟ آپ سمجھ لیں میری بات کو. اس لیے اذان کا احترام، سب سے پہلی چیز ہم نے آج جو سیکھی وہ کیا ہے؟ اذان کا احترام. آئیے اب کچھ قصیدہ بدہ شریف کے اشعار سنتے ہیں. سب ریڈی ہیں؟ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب بسم اللہ میں نے آپ کو پڑھائی، پھر ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں. کیا آپ سب لوگ بسم اللہ پڑھنے کے عادی ہیں؟ بسم اللہ پڑھتے ہیں آپ؟ کب پڑھتے ہیں؟ کھانا کھانے سے پہلے پڑھتے ہیں؟ یس اور نو؟ زیادہ تر مسلمان کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں. پانی پینے سے پہلے پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ پڑھتے ہیں. لیکن چائے پیتے وقت بھول جاتے ہیں نا؟ سچ بولو، ہاں یا نا؟ شربت پیتے وقت بھول جاتے ہیں نا؟ کیا صرف بسم اللہ پانی پینے کے لیے ہے، کھانا کھانے کے لیے؟ چائے بھی تو کوئی مشروب ہی ہے نا. تو جو بھی آپ کو پینا ہے کھانا ہے اس سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھنی چاہیے. کپڑے پہنتے وقت تو پڑھتے ہی نہیں ہوں گے. کتنے لوگ پڑھتے ہیں کپڑا پہنتے وقت بسم اللہ؟ دیکھو بہت کم ہے نا، بہت کم. اب یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں، دس از واٹ وی نیڈ ٹو ڈو، دس از واٹ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہر نیک اور جائز کام کرنے سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھنی ہے. یہاں تک کہ اگر ہم جوتا پہن رہے ہیں تب بھی، اگر ہم استنجا خانے میں جا رہے ہیں تب بھی، اندر جا کر نہیں، باہر پڑھ کے پھر اندر داخل ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم استنجا خانے میں جاتے ہیں تو استنجا خانہ تو بند ہوتا ہے، ہم اپنے کپڑوں کو دور کرتے ہیں بدن سے. اب وہاں ہم کو کوئی اور دیکھ تو نہیں رہا ہوتا، لیکن شیطان وہاں پہنچ جاتا ہے. وہ دیواریں اس کے لیے رکاوٹ نہیں ہوتی، شیطان وہاں پہنچ جاتا ہے. لیکن اگر کوئی بندہ بسم اللہ پڑھ کر اندر داخل ہوا، اللہ تعالیٰ اس بندے اور شیطان کے درمیان پردہ حائل کر دیتا ہے. پھر شیطان اس بندے کو نہیں دیکھ سکتا اور پھر جنات اور شیطان کا اثر اس پر نہیں ہوتا. اس لیے استنجا خانے میں جانے سے پہلے بھی باہر ہی کیا پڑھیں؟ اب صرف کھانا کھانے سے پہلے پڑھو گے یا ان سب کاموں سے پہلے پڑھو گے؟ پڑھو گے نا انشاءاللہ. ایک بار بلند آواز سے پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وسلم، 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 صلی اللہ علیہ وسلم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آپ ہیں حضرت محمد سروری ہر دو سرا. 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 آپ ہیں عرب و عجم جن و بشر
بشر کے پیشوا مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم پڑھیے نا دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم صلى الله عليه وسلم صلى الله پورا مجمع بلند آواز سے پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا بارہویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا بارہ برجوں سے جھکا ایک ستارہ نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلی اللہ علیہ وسلم 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 میں گدا تو بادشاہ بھرے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا ہلال صدقہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا تیرے ہی ماتھے رہا ہے جان صحرا نور کا بخت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا ایک سینے تک مشابہ ایک وہاں سے پاؤں تک اس نسب تین کے جامے میں نیما نور کا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم
والليل دجى من وفرته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله 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 لدلالته فاق الرسل فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته فاق الرسل فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله الله كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته كنز الكرم مولى النعم هادي الأمم لشريعته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله 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 أعلى الحسب كل العرب في خدمته يزكى النسب أعلى الحسب كل العرب في خدمته يزكى النسب أعلى الحسب كل العرب في خدمته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته جبريل أتى ليلة أسرى ورب دعاه لحضرته جبريل أتى ليلة أسرى ورب دعاه لحضرته الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته الله الله
میں چاہتا ہوں کچھ نعتیں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں، جتنا وقت میرے پاس ہو اس میں میکسیمم کچھ ہم سیکھ سکیں۔ پہلی چیز تو ہم نے اذان کے تعلق سے سیکھ ہی لی ہے اور اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اذان کے وقت خاموش رہیں گے نا، باتیں تو نہیں کریں گے اور جواب بھی دیں گے اور انگوٹھا بھی چومیں گے انشاءاللہ، درود شریف بھی پڑھیں گے، اذان کے بعد کی دعا بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دوسری چیز ہے تلاوت قرآن مجید، جس میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ ہم لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں لیکن ماہ رمضان میں ہے نا، یا تو پھر کسی کا انتقال ہو جائے تو قرآن خوانی میں، اس کے علاوہ بہت کم لوگ ایسے ہیں، الا ماشاءاللہ چند لوگ ہیں، لیکن عام طور پر جیسی تلاوت کثرت سے ہونی چاہیے ایسی ہم لوگ نہیں کرتے۔ یہ بات صحیح ہے غلط؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو جس طریقے سے پڑھنا چاہیے اس طریقہ ہی ہم نے ٹھیک سے سیکھا نہیں ہے۔ اس لیے دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ اسکول میں جو سبجیکٹس ہوتے ہیں نا، اس میں سب سے زیادہ بورنگ کون سا سبجیکٹ ہوتا ہے؟ میتھس۔ مجھے پتا تھا کہ بولیں گے، کیوں؟ وائی میتھس از دا موسٹ بورنگ سبجیکٹ فار یو؟ وجہ کیا ہے جی؟ سمجھ میں نہیں آتا۔ جب سمجھ میں نہیں آئے گا تو انٹرسٹ بھی نہیں ہوگا۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ وہ پیریڈ ہی چھوڑ کے بھاگ جانا ہے نا۔ جیسے ہی میتھس کا ٹیچر نظر آیا بھاگو وہاں سے، یہ اس کا علاج نہیں ہے، یہ راہ فرار ہے، اور راہ فرار اختیار کرنے سے انسان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ ڈٹے رہنا وہاں پر کہ کیسے نہیں آتا، مجھے اس پر عمل کرنا ہے، مجھے اس کو حل کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد جب انسان مضبوطی سے استقامت کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے تو بڑی بڑی منزلیں اس کے قدموں کو آ کر چومتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ بچوں کو میتھس میں بہت انٹرسٹ ہوتا ہے، ہوتے بھی ہیں، ایسے ہوتے ہیں۔ اب اس سے ہم یہ اندازہ لگائیں کہ جو چیز ہماری سمجھ میں نہیں آتی اس کے لیے ہم کو اس میں انٹرسٹ نہیں آتا۔ انٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ انٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے اب کسی بھی میتھس کے اسٹوڈنٹ کو اگر آپ کسی ٹیچر کے پاس لے جائیں اور اس کو اگر الجبرا نہیں آتا ہو، x square plus 2x plus 2 is equal to 0 اس کو نہیں آتا، a plus b bracket square اس کو کرنا ایکسپینڈ کرو a square plus 2ab plus b square اس کو نہیں آتا ہے نا، وہ نہیں آتا تو اس کا جو میتھس کا اچھا ٹیچر ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس کو بڑے بڑے ایگزامپلس نہیں دیتا، وہ پہلے اس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں جمع نفی ضرب تقسیم یہ 4 آتا ہے کہ نہیں، پلس مائنس ملٹیپلیکیشن اینڈ ڈیویژن، اتنی 4 چیزیں پہلے کر کے دکھاؤ، بعد کی باقی چیزیں بعد میں۔ اگر یہ ٹھیک سے آتا ہے تو وہ اگلے اسٹیپ پہ جاتا ہے، اور یہ نہیں آتا تو وہ کہتا ہے جب بیس ہی مضبوط نہیں ہے تو آگے تمہیں الجبرا کیسے آئے گا، جیومیٹری کیسے آئے گا، رائٹ؟ اگر قرآن شریف میں انٹرسٹ نہیں آ رہا ہے اس کا مطلب ہم نے اس کو ٹھیک سے پڑھا نہیں ہے، ہم نے اس کا بیس مضبوط نہیں کیا ہے، ہم نے تجوید نہیں سیکھی ہے، ہم نے ترتیل نہیں سیکھی ہے، ہم نے مخارج نہیں سیکھے ہیں، اور اس وجہ سے ہمیں اس میں انٹرسٹ پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے، ہم نے لینگویج بھی نہیں سیکھی ہے۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں قرآن کریم میں جن کا مطلب ہم پہلے سے جانتے ہیں لیکن ہم اس پر دھیان ہی نہیں دیتے ہیں، اور دھیان نہ دینے کے سبب سے ہم کو لگتا ہے کہ اس کا مطلب تو ہماری سمجھ میں آتا نہیں ہے، تو ہم کیا سمجھیں گے اس میں؟ میں ایک آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، الحمدللہ رب العالمین، یہ ایک آیت ہے نا، پڑھیے کیا ہے؟ اس میں جتنے بھی الفاظ آئے ہیں کیا اس میں سے کسی لفظ کا معنی آپ کو نہیں معلوم ہے؟ کسی لفظ کی میننگ نہیں معلوم ہے؟ نہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، اس میں سوچ کے بتائیے کہ آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ اس میں کون کون سے حروف آئے ہیں، کون کون سے الفاظ آئے ہیں، بتائیے جی؟ حروف نہیں پوچھا، لیٹرز نہیں، لفظ، جیسے حمد ہے، حمد ہے، حمد یہ لفظ اردو میں پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ کیا مطلب ہے اس کے؟ تعریف ہے نا۔ رب یعنی کون؟ اللہ۔ عالمین، عالم کی جمع عالمین، عالم یعنی کیا؟ دنیا۔ تو کیا ان لفظوں کے معنی تم کو نہیں معلوم ہے؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ قرآن شریف کو ٹرانسلیٹ کر لو اس طرح سے، ایسا نہیں کر رہا ہوں،
لیکن تھوڑی سی اجنبیت کا جو احساس ہے نا لینگویج کے تعلق سے، وہ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ اتنا اجنبی نہیں ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہو. جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ پوری آیت ہے، پوری دعا ہے. اس میں کتنے الفاظ ایسے ہیں جن کے معنی ہم کو پہلے سے معلوم ہے. یہ سنو، اب بتاؤ کون کون سے ہیں وہ؟ رب، پھر آگے پھر سے پڑھتا ہوں، ربنا آتنا فی الدنیا. دنیا معلوم ہے؟ تم دنیا کو کیا بولتے ہو؟ دنیا ہی بولتے ہو نا؟ تو قرآن شریف میں بھی دنیا ہی ہے. یس اور نو؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ، تم آخرت کو کیا بولتے ہو؟ آخرت ہی بولتے ہو نا؟ تو قرآن شریف میں بھی آخرت ہی ہے. وقنا عذاب النار، عذاب کو کیا بولتے ہو؟ عذاب ہی بولتے ہو. نار یعنی کیا؟ آگ. تو یہ معلوم ہے نا آپ کو. میں تھوڑا سا قریب کرنا چاہتا ہوں، پھر بھی سمجھانا چاہوں گا. ٹرانسلیشن کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، اس کے لیے کئی علوم پر دسترس ہونی چاہیے اور عشق رسول کی روشنی دل میں ہونی چاہیے. وہ کام ان علماء کا ہے جن کو اللہ نے منصب عطا فرمائے. لیکن میں جو تھوڑی سی رکاوٹ پیش آتی ہے نا آپ لوگوں کو قریب آنے میں، اس کو تھوڑی سی جھجک کو میں دور کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نہیں کہ آپ کو بالکل بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ایسا نہیں. پھر ان الفاظ کو جب کنز الایمان میں دیکھو گے، پھر اس کا ترجمہ دیکھو گے، تو جلدی سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب کا کیا مفہوم ہے، وہ کیا ہم سے چاہتی ہے، ہم کو کیوں قریب کرنا چاہتی ہے. نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں، کم سے کم سورہ فاتحہ کا مفہوم تو ہم سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ سے اس کی نماز پڑھتے وقت اس کی بارگاہ میں ہم کیا عرض کرتے ہیں. کیا اس کی طرف ہم کو توجہ دینا ضروری نہیں ہے؟ بولو بھائی. تو ہم کیوں دور ہیں؟ کیوں کسی کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں کہ کوئی مرے گا تو قرآن خوانی کریں گے؟ وہ بھی کیسے؟ وہ بھی جلدی. پہلے تو اندر آ کے بیٹھتے نہیں ہیں میت کے پاس، وہ باہر جو بکڑا رہتا ہے اس پہ بیٹھتے ہیں کہ کہیں کوئی بانگی صاحب ہاتھ میں لا کے نہ دے دیں. مسجد میں بھی بیٹھنے کے لیے اندر نہیں جلدی سے آتے، دیر سے آتے ہیں کہ چلو گھر والے کو لگے کہ یہ آ گیا، میت میں شریک ہو گیا. لیکن قرآن خوانی میں شریک ہونے کے لیے بہت جلدی سے ایزیلی نہیں. وہ مدرسے کے بچے بیچارے پڑھتے ہیں، وہی آ کے ختم کرتے ہیں. آپ بھی آدھا پڑھتے ہو، اس کے بعد دیکھتے ہو کسی بچے کا پارا ختم ہوگا تو اس کو لا کے دے دیتے ہو، بیٹا ذرا اس کو پورا کر تو. ہے نا؟ یہ عالم ہے ہمارا قرآن شریف سے اتنی ہماری انسیت کہ ہم پورا قرآن شریف بھی پڑھنے کو تیار نہیں ہے اور آدھا کسی کے ہاتھ میں اٹھا کر کے دے دیتے ہیں. اس طرح سے پڑھو گے تو کیا ملے گا؟ اور ایصال ثواب کس کو کہتے ہیں؟ ثواب پہنچانا. اب اگر پڑھتے وقت اگر ثواب ملے گا تب نہ پہنچاؤ گے، اگر غلط پڑھو گے تو ثواب ملے گا کیا؟ تو یہ ایصال ثواب ہوا کہ ایصال گناہ ہوا؟ اب سوچو، مرحوم بھی سوچیں گے کہ انہوں نے کیا بھیجا یہ مجھ کو. اس لیے ہمارے بزرگوں نے فاتحہ کا طریقہ بنایا کہ وہ فاتحہ خوانی کرتے ہیں، اس میں پہلے یہ دعا کرتے ہیں، مولا جو کچھ ہم نے پڑھا اس میں غلطی ہو تو معاف فرما، پھر اس میں اپنی رحمتیں شامل فرما، پھر اس کا ثواب عطا فرما. تو پہلے یہ سب ہم مٹاتے ہیں، اس کے بعد پہنچاتے ہیں، اور اس لیے فاتحہ کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے، یہ سمجھنا ضروری ہماری اس جنریشن کو. ورنہ وہ والے لوگ آتے ہیں بولتے فاتحہ نہیں، بولتے ہیں نا یس اور نو. میں آپ کو بتاؤں، آپ شیطان کو رلانا چاہتے ہو؟ بولو نا. ہمیشہ سب کو رلاتا رہتا ہے، ابھی ہم شیطان کو رلائیں گے انشاءاللہ. بولو انشاءاللہ. میں آپ کو بتاتا ہوں 4 موقع ایسے تھے جب شیطان بہت رویا تھا. نمبر 1، جب اس کے گلے میں لعنت کا توق ڈال کے اسے باہر نکال دیا گیا جنت سے، اللہ نے فرمایا تو مردود ہے، اس وقت وہ بہت رویا تھا. نمبر 2، جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، اس وقت وہ بہت رویا تھا. اس لیے اس کو یہ پسند نہیں کہ انسان توبہ کرے، کیونکہ اللہ معاف کرے گا بندے کو تو شیطان کو پسند نہیں آتا. چلو ابھی ہم توبہ کرتے تاکہ وہ روئے. کرو استغفر اللہ، گردن نیچے جھکاؤ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں پچھلے سارے گناہوں سے، جو کچھ بھی ہوئے جانے انجانے میں. تیرے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل ہمیں معاف فرما دے، اور آئندہ اس پر استقامت نصیب فرما، اور تیرے محبوب کی شفاعت نصیب فرما. درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ نبی نبی والہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. 2 موقع ہوئے. پہلا موقع کون سا تھا؟
جب لعنت کا توق ڈال کے اسے نکال دیا گیا اس وقت وہ بہت رویا تھا. دوسرا موقع کون سا؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اس وقت وہ بہت رویا تھا, اور آج بھی روتا ہے جب ہم توبہ کرتے ہیں. اب اس کو رلانے کا طریقہ کیا؟ توبہ کرتے رہو گے انشاءاللہ, عادت بناؤ گے انشاءاللہ. دنیا میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی رہی ہے کہ صبح و شام 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے. ہم بھی اس سنت پر عمل کریں گے انشاءاللہ کہ صبح اور شام کتنی بار استغفار کریں گے؟ 100 مرتبہ کرو گے انشاءاللہ. تیسرا موقع وہ تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو شیطان بہت رویا تھا. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو اس کو رلانا ہو تو میلاد مناؤ. بولو نا محبت سے ذرا, جتنا ذکر ولادت کرو گے اتنا مردود روئے گا. اس وقت بھی روتا تھا اور آج بھی روتا. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم, حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم, مثل فارس نجد کے دلے گراتے جائیں گے. اور چوتھا موقع وہ تھا جب شیطان بہت رویا, وہ موقع تھا جب سورہ فاتحہ نازل ہوئی. اب اس کو رلانا ہو تو الفاتحہ. سمجھ گئے؟ یہ 4 جگہ یاد رکھو گے آپ. سب سے پہلے کب رویا؟ لعنت کا توق ڈالا گیا. پھر کب رویا؟ توبہ قبول آدم علیہ السلام کی. پھر کب رویا؟ جب حضور کی ولادت ہوئی. اور چوتھا موقع اس وقت جب سورہ, یہ سورت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی, اور یہ کہہ کے عطا فرمائی, یہ فرما کر وَلَقَدْ آتَيْنَاكُمْ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اللہ تعالیٰ فرماتا, اور ہم نے تمہیں 7 آیتیں عطا فرمائی جو دہرائی جاتی ہیں, اور قرآن عظیم, سبحان اللہ, عظمت والا قرآن. وہ 7 آیتیں کون سی ہیں؟ وہ سورہ فاتحہ. اللہ فرماتا ہے وہ دہرائی جاتی ہیں, وہ نماز میں بھی دہرائی جاتی ہیں, اور الحمدللہ نماز کے باہر بھی دہرائی جاتی ہیں. اس لیے ہم اپنے ہر فنکشن میں فاتحہ پڑھتے تاکہ یہ روئے. جس کو رلانا ہو تو فاتحہ پڑھو. پڑھیں گے نا انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, میرا دل اور میری جان یا رسول اللہ, تم پہ 100 جان سے قربان یا رسول اللہ, تم پہ 100 جان سے قربان یا رسول اللہ. میرا دل اور میری جان یا رسول اللہ, تم پہ 100 جان سے قربان یا رسول اللہ, تم پہ 100 جان سے قربان یا رسول اللہ. رسول اللہ تمہیں ہو دین اور ایمان یا رسول اللہ, تم پہ 100 جان سے قربان یا رسول اللہ, تم پہ 100 جان سے قربان یا رسول اللہ. میرا دل اور میری جان یا رسول اللہ, تم پہ 100 جان سے قربان یا رسول اللہ, تم پہ 100 جان سے قربان یا رسول اللہ. تمہاری نعت کے صدقے میں سرور عالم, تمہاری نعت کے صدقے میں سرور عالم, تمہاری نعت کے صدقے میں سرور عالم. ملی ہے مجھ کو یہ پہچان یا رسول اللہ, تم پہ 100 جان سے قربان یا رسول اللہ, تم پہ 100 جان سے قربان یا رسول اللہ. میرا دل اور میری جان یا رسول اللہ, 100 جان سے قربان یا رسول اللہ, تم پہ 100 جان سے قربان یا رسول اللہ. میری مجالی کیا میں تمہاری نعت لکھوں, میری مجالی کیا میں تمہاری نعت لکھوں, میری مجالی کیا میں
تمہاری مدح ہے، تمہاری مدح ہے قرآن یا رسول اللہ، تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ، تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ، میرا دل اور میری جان یا رسول اللہ، تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ، تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ، لیا ہے آپ نے دامن میں مجھ سے عاصی کو، لیا ہے آپ نے دامن میں مجھ سے عاصی کو، لیا ہے آپ نے دامن میں مجھ سے عاصی کو، بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے یہ احسان یا رسول اللہ، تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ، تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ، میرا دل اور میری جان یا رسول اللہ، تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ، تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ، 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 یا رسول۔ ایک بات یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت سارے لوگ یہ کہتے رہتے ہیں، فلاں لوگ بولتے ہیں یا رسول اللہ مت بولو، یہ بولتے ہیں یا رسول اللہ مت بولو، کوئی فکر نہ کرو آپ، رات بھر اندھیرا ہے، اندھیرا ہے، اندھیرا ہے، اس کی شکایت کرتے رہو گے اندھیرا دور نہیں ہوگا، ایک چراغ جلا دو گے اندھیرا خود ہی دور ہو جائے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہتے رہنے دو، تم بولتے رہو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، تمہارے روضہ انور کی شان کیا کہنا، تمہارے روضہ انور کی شان کیا کہنا، تمہارے روضہ انور کی شان کیا کہنا، اے جبرائیل بھی، اے جبرائیل بھی قربان یا رسول اللہ، تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ، تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ، میرا دل اور میری جان یا رسول اللہ، تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ، تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ۔ ہم کو تم سے ملی متاع دین بھی، دنیا بھی ہم کو تم سے ملی متاع دین بھی، دنیا بھی ہم کو تم سے ملی، ملا ہے تم سے ہی، ملا ہے تم سے ہی رحمان یا رسول اللہ، تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ، تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ، میرا دل اور میری جان یا رسول اللہ، تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ، تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ۔ خدا کی خلق میں خلق عظیم تم جیسا، خدا کی خلق میں خلق عظیم تم جیسا، خدا کی خلق میں خلق عظیم تم جیسا، نہیں ہے دوسرا، نہیں ہے دوسرا انسان یا رسول اللہ، تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ، تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ، خدا کی خلق میں خلق عظیم تم جیسا، خدا کی خلق میں خلق عظیم تم جیسا، خدا کی خلق میں خلق عظیم تم جیسا، نہیں ہے دوسرا، نہیں ہے دوسرا انسان یا رسول اللہ، تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ، تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ، نہیں ہے احسن من کا کوئی زمانے میں، نہیں ہے احسن من کا کوئی زمانے میں، نہیں ہے احسن من کا کوئی زمانے میں، یہ بولے حضرت، یہ بولے حضرت حسان یا رسول اللہ،
سو جان سے قربان یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ من کرم ترمت وأجمل من كلم تلد النساء ولدت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء نہیں احسن منك کوئی زمانے میں نہیں احسن منك کوئی زمانے میں نہیں احسن منك کوئی زمانے میں یہ بولے حضرت حسان یا رسول اللہ تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ میرا دل اور میری جان یا رسول اللہ تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ بلا لو جلد مدینے میں دل تڑپتا ہے بلا لو جلد مدینے میں دل تڑپتا ہے بلا لو جلد مدینے میں دل تڑپتا ہے مدینہ دیکھ لے رضوان یا رسول اللہ تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ بلا لو جلد مدینے میں دل تڑپتا ہے بلا لو جلد مدینے میں دل تڑپتا ہے بلا لو جلد مدینے میں دل تڑپتا ہے مدینہ دیکھ لے رضوان یا رسول اللہ تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ میرا دل اور میری جان یا رسول اللہ تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ تم پہ سو جان سے قربان یا رسول اللہ 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 علیہ وسلم سبحان اللہ سنیے میری بات جو ہم نے سیکھا اس پر عمل کرنے کا وقت آ گیا اب اذان ہوگی اور دیکھیں گے آپ کتنی باتیں کرتے ہیں اس پر باتیں کرو گے خاموش رہو گے جواب دو گے یہاں کرو گے یا گھر جا کر بھی ایسا ہی کرو گے بالکل آواز نہیں ہونی چاہیے صرف اذان کی آواز اور آپ کے جواب کی اس کے بعد دعا پڑھائی جائے گی وہ پڑھیں گے پھر عشاء کی نماز ادا کریں گے پھر ہم چلیں گے مدینے انشاءاللہ جاؤ گے تو نہیں نا چلیے صفیں بنائیے اذان ہوگی انشاءاللہ